اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، حاضرین و سامعین کرام، پیارے قرآن پاک کا درس سورہ صافات سورت نمبر 37 آیت 100 آیتیں ہو گئی تھی. نوح علیہ السلام کا واقعہ اور پھر اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کا کچھ واقعہ. جب ابراہیم علیہ السلام نے بابل شہر عراق سے اپنے وطن سے اور خاندان سے کہ اب اللہ کا حکم آئے کہ شام کے سرزمین کے طرف سفر کر جائیں، ہجرت کریں، تو دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرما. تو آج کا سبق ہے فبشرناہ. رب فرماتا ہے تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی بغلام، ایسے لڑکے کی، حلیم جو بردبار تھا، ایک بردبار عقل مند لڑکے کی خوشخبری سنائی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو حضرت ہاجرہ کے شکم اطہر سے پیدا ہوں گے، ولادت فرزند سے پہلے اس کی خبر، یہ بھی علوم خمسہ میں سے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو بتا دے تو اس میں کوئی ممانعت، کوئی محال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور دعا قبول ہوئی. دیکھیں کہ ابراہیم خلیل اللہ پر بڑے امتحان آئے. رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. بڑے بڑے امتحان آئے. یہ سب سے بڑا امتحان تھا کہ اپنے اس بیٹے کو جو دعاؤں سے مانگا، اور آخری عمر تھی، زیادہ عمر گزر گئی تھی، 100 سال کے قریب ہیں یا زیادہ کم ہیں، اور پھر اس بیٹے کے ذبح ہونے کا حکم ہو رہا ہے. یہ جتنا واقعہ ہوا وہاں شبیر پہاڑ کے گھاٹی میں لے جا کے، پھر یہ واقعہ کے بتا رہا ہوں، تو اس سے جو سلسلہ شروع قربانی کا، اس دن کو ہم جس دن اسماعیل ذبیح اللہ کے بدلے جنت سے دمبا آتا ہے اور ذبح ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کہتے ہیں اور بڑی عید کہتے ہیں. کیا اس بڑی عید کو بڑی عید کیوں کہتے ہیں؟ پشتو میں کہتے ہیں وڑو کے اختر غٹ اختر، چھوٹی عید بڑی عید. چھوٹی عید میں چونکہ عید الفطر میں انسان بھوکا رہتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، پھر جب افطار کرتا ہے تو خوشی مناتا ہے. لیکن وہاں بہت بڑا امتحان تھا، بھوک نہیں بلکہ بیٹے کی ذبح تھی، تو وہ بڑا امتحان تھا، اس لیے اس کو بڑی عید. وہاں صرف بھوکا رہنا نہیں تھا، وہ لاڈلا بیٹا، وہ پیارا بیٹا. آپ دل پہ ہاتھ رکھیں کہ اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ میں آپ کا بیٹا آپ سے 10 سال کے لیے الگ کر رہا ہوں، بولے گا نہیں ہو سکتا. دعاؤں کا مانگا ہوا بیٹا انسان تو بولے میں جان دے دوں گا، بیٹا میں نہیں دے سکتا بھائی. اگر پھر ہمیشہ کے لیے، اور پھر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیں. تو اس لیے پھر یہ بڑی ہستیاں جو ہیں، لوگ تو کہتے ہیں ہمارے جیسے نہیں، یہ انسان تو ہیں، بشر تو، لیکن یہ باکمال ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. پھر ان کے بڑے بڑے سوالات بھی ہوتے ہیں. اس عمر میں بھی جب سوال کیا تو اللہ نے بیٹا بھی عطا کر دیا. بڑی قربانیاں دی نا.
تو اتنی بڑی قربانیاں دی تو اب بڑی بڑی دعائیں بھی قبول، اور مرتبہ بھی اتنا پایا کہ انی جعلک للناس اماما، کائنات کے لوگوں کے لیے میں آپ کو امام بناتا ہوں۔ فلما بلغ معه السعی، پھر وہ بیٹا بلغا، بیٹا پہنچا اس ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ، اس قابل ہوا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے، کام کاج کرنے کے قابل، بلوغ کے قریب 12-13 سال کا ہو گیا۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو والدین کے نظریں اس طرف پھرتی ہیں کہ دیکھیں اب ایک سہارا ہے دنیا میں، بس اولاد ہے، اور اللہ کی قدرت ہے کہ آپ دیکھیں کہ اولاد کی محبت کتنی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مماثل نہیں ہو سکتے۔ گھر چلا جائے، وطن چلا جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن اولاد کی قربانی کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے 8، 9 اور 10 غالباً ذی الحج کو خواب دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے بیٹے کی قربانی کرو، قربانی کرو۔ جب 10واں ذی الحج آیا تو اب بولے یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، بیٹے کو ساتھ لے کر چھری رسی لے کر اور مینا کی طرف، ایک جو شبیر پہاڑ ہے اس کی گھاٹی کی طرف چل دیے۔ اب راستے میں شیطان ادھر بھی بھاگ رہے، ان کی والدہ کے پاس بھی جا رہے کہ دیکھ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ وہ کہتے نہیں وہ اتنا مہربان باپ ہے، وہ کیسے نہیں؟ بولے نہیں، وہ سمجھ رہے کہ اللہ کا حکم ہے، برا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اگر ایسے 1000 بیٹے ہوں تب بھی قربان ہے۔ والدہ کی عمر نہیں، اس کا ذکر تھوڑی ہے، ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں، اس کا وہ نہیں۔ تو اب بیٹے کو بھی بتا رہے کہ قال یا بنیا، اے زما بچڑیا، اے میرے پیارے بیٹے، ایک ہوتا ہے یا ابنو، اے بیٹے، یا ابنی، اے میرے بیٹے، ایک ہوتا ہے بنئی، یہ پیار کا لفظ ہے، تصغیر ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، اے بیٹوے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ 13 برس اس کی عمر ہے، اس بچے کو دیکھ، ہاں کہتے شیر کے بچے شیر ہوتے ہیں، اللہ والوں کے بیٹے بھی کبھی کبھی تو اللہ دکھاتا اپنی قدرت کا منظر کہ چلو کنعان جیسا بیٹا بھی پیدا ہو گیا، لیکن عموماً ایسے نہیں ہوتا، نیک لوگوں کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں اس طرح کہ تمہارے ذبح کا انتظار کر رہا ہوں، یا رب نے مجھے تمہارے ذبح کا حکم دیا۔ آپ نے یہ خواب مکہ معظمہ میں بقرہ عید کے 8ویں شب دیکھی، پھر یہ 9ویں شب، پھر 10ویں شب، تب خاص بقرہ عید کے دن بوقت صبح اب اپنے بیٹے کو اظہار کر دیا کہ بیٹے بتا۔ خیال ہے کہ ادائے فرض رائے پر موقوف نہیں ہے کہ ایک فرض بات ہے آپ بیٹے سے پوچھے کیا کرے، نماز پڑھے نہ پڑھے، اللہ کے حکم کے سامنے تو کوئی عارض نہیں آ سکتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اگر معاذ اللہ اس وقت انکار بھی کرتے تب بھی ابراہیم خلیل اللہ ان کو ذبح میں تاخیر نہ کرتے، تعمل نہ کرتے۔ اور چونکہ یہ ایک بہت بڑی عبادت تھی تو اسماعیل ذبیح اللہ کا ذبح ہونا اگر وہ اس کے لیے راضی ہو جائے تو اس کی بھی یہ بہت بڑی قربانی۔ ایک تو ایک اس کو پتا بھی نہیں ہے تو اس کا تو امتحان نہیں ہوا نا، وہ تو اچانک، لیکن پہلے بتا دیا، یہ اللہ کا امتحان تھا کہ اس کی بھی نیت ہو جائے، بغیر نیت کی عبادت نہیں ہوتی۔
इन्नमल अमालु बिन्नियात। कितने प्यारे अल्फाज हैं। ये वो बेटा है कि देखे, कोई कहते हैं ना कि फला आदमी अपने बच्चों से प्यार नहीं करता, तो ये एक खामखा की बात है। अब उसने दश्त बयाबान में छोड़ा था, अपनी अम्मी के साथ तन्हा छोड़ा था, फिर भी वहां ये अम्मी उसकी तरबियत कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है। इस वक्त ये नहीं कहता कि देखे जैसे इस दौर के बच्चे हैं, अबू तो ने क्या किया, मेरी अम्मी को फलान जगह छोड़ा था, फिर ये क्या अभी मुझे कहते हो मैं ज़बा करता हूं। लेकिन ये नहीं कहता, कहता है अल्लाह ताला को इनकी बातें कितनी पसंद आई। काल या अबती, ए मेरे अब्बा जान, इफ़अल कर डालो, माँ तो अमर, जो तुझे हुक्म होता है, जो तुझे हुक्म दिया गया है, सतजिदुनी, अनकरीब मुझे पाओगे, इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। मालूम के पैगंबर का ख्वाब हुक्म शरी सच्चा होता है, नेक लोगों के ख्वाब भी अच्छे होते हैं, और फिर अंबियाओं के ख्वाब। किताब रूह में इब्नुल क़य्यिम ने लिखा कि मोमिनों के ख्वाबों का इजमा मिस्ल इजमा उम्मत है, कभी मिस्ल हदीस से मशहूर है। इंशाअल्लाह कहा कि बवक्त ज़बा तड़पूंगा भी नहीं, मालूम हुआ कि इंशाअल्लाह कह लेना सुन्नत अंबिया है, सुन्नत अंबिया है। प्यारे आका दो जान के नवाज करबला में शहीद हो रहे, लेकिन बिल्कुल साबिर हैं, फरियाद नहीं करते, कहते अल्लाह के तरफ से। किताबों में लिखा है कि कहते अब्बा जान एक काम कर ले कि मेरी ये कमीज उतार लेना ज़बा करते वक्त, और मेरे हाथ पांव भी बांध लेना कि मैं तड़प न जाऊं, कहीं अल्लाह के हुक्म में कोताही न हो जाए। और औलाद बड़ी प्यारी होती है, मेरा चेहरा ऊपर नहीं बल्कि नीचे कर लेना, औंधा मुझे लिटा दे, कहीं मेरे चेहरे को देखकर आपके अल्लाह के हुक्म में कमी ना आ जाए। और छुरी तेज कर ले कि मेरी मौत बहुत मुश्किल होती है, कि आसानी से मेरा गला कट जाए और आसानी से रूह परवाज कर ले। और मेरी ये कमीज मेरी कुर्बानी के बाद, मेरे ज़बा होने के बाद मेरी अम्मी को दे देना। कितना प्यार से ये बेटा पाला था, अल्लाह से कितनी दुआएं कर करके मांगा था। आज अल्लाह के हुक्म के लिए बेटा अपने प्यारे बेटे को, बाप अपने प्यारे बेटे को ज़बा कर रहा है, और बेटा भी कहते अब्बा जान इंशाअल्लाह मैं सब्र करूंगा, मेरी ये कमीज मेरी अम्मी को दे दे। यकीनन पूरी जिंदगी उसने उस दश्ते बयाबान में इस बेटे के साथ गुजारी, आज वो बेटा अल्लाह के लिए ज़बा हो रहा है। ये मंजर अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया तो फरिश्तों ने एतराज किया, ए अल्लाह तू उसको पैदा कर रहे जो फसाद करेगा, जो खुदरेजी करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों, इस इंसान में जो इसमें नफ्स में ये शैतान भी है, बड़ी बीमारियां भी है, लेकिन इसमें वो खूबियां हैं ये फरिश्तों जो तुम्हारे अंदर नहीं है। इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह के इस हुक्म के सामने सर तस्लीम खम है, बेटा भी फरमान बरदार है।
یہ منظر فرشتے دیکھ رہے کہ یا اللہ کس قدر بڑوں لوگوں پر بڑے امتحان ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بندگی اتنی آسان ہے. فلما اسلما، رب فرماتے جب یہ دونوں فرمان بردار ہوئے، سر تسلیم خم ہوئے اللہ کے حکم کے سامنے. پہلے باپ تیار ہوا جو خلیل اللہ تھا، اور اس کے بعد بیٹا ذبیح اللہ لقب پانے والا. فرمان بردار ہوئے، سر تسلیم خم ہوئے اللہ کے حکم کے سامنے، کمر بستہ ہوئے. ہم نے سورہ بقرہ پہلے پارے میں 128 نمبر آیت میں پڑھا کہ جب ان دونوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو وہاں بھی انہوں نے دعا کی، یا اللہ ہم نے یہ گھر تیرے لیے تعمیر کیا، تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور پھر دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو تیرے لیے فرمان بردار بنا. تو یہاں پہ بھی یہ دونوں فرمان بردار ہیں. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اپنے بیٹے کو، باپ نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا. معلوم ہوا کہ نبی کی خواب وہی ہے، اور ان کے خواب سے حکم شریعت منسوخ ہو سکتا ہے، کیونکہ بلا جرم بچے کو ذبح کرنا، قتل کرنا شرعاً حرام تھا. مگر اس خواب سے ذبح اسماعیل علیہ السلام آپ پر فرض ہو گیا. خیال ہے کہ یہ ذبح اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ ذبح کر، ذبح ہوا نہیں بلکہ صرف کرنے کا حکم تھا. اور یہ حکم ذبح فرزندان کی شریعت کا حکم نہ تھا بلکہ خواب کو پورا کرنا تھا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ خواب پورا کرنا یہ ایک حکم تھا، پورے کرنے کو تھا، ہمیشہ ایسے نہ رہا. بعض حکم اس وقت ہمیشہ اگر بیٹے ذبح ہوتے تو کون اس حکم کو پورا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان پر اللہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا مگر جتنا وہ برداشت سکے. تو ابراہیم خلیل اللہ کے اندر زیادہ برداشت تھی، وہ اللہ کے نبی تھے، اور ہم وہ ہیں کہ ایک دمبا ایک بھیڑ بکرا بھی ذبح نہیں کر سکتے. یہ منظر کہ سب چھری اٹھائی ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ کے گردن پر کھینچ رہے، اللہ اکبر. اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں نے بھی یہ منظر دیکھا ہوگا کہ یقیناً انسان با کمال ہے. تو رب فرماتے وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دیا، بہت بڑا ذبیحہ. اور وَنَادَيْنَاهُ، چلو اوپر یہ رہ تو نہیں گیا، وَنَادَيْنَاهُ یا ابراہیم. اس وقت رب فرماتے اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اور انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح بدلہ صلہ دیتے نیکوکاروں کو. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی بیٹے کو ذبح کرنا. کہ چھری نے اسماعیل علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں کاٹا، کیونکہ یہ پیارے عقائد و جہاد رحمت اللہ عالمین کے جد امجد، اسی کے نسل میں
عقائد دو جہان نے آنا تھا، ایک بال بھی نہ کٹا۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نیکی کا عزم بالجزم نیکی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس امادگی ذبح کو ذبح قرار دیا گیا اور فرمایا تو نے اپنا خواب سچ کر دکھا۔ یاد رکھو نیکی کا عزم کرنا، گناہ کا بھی کوئی عزم کر لے تو اس کے ذمہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ۔ ایک ویسے ارادہ ہے وہ الگ ہے، ایک ہے عزم، کچھ بھی ہو جائے یہ میں ایسے کروں گا۔ جیسے قتل کے بارے میں آتے کوئی انسان کسی کے قتل کا عزم کر لے، کچھ بھی ہو میں اس کو قتل کروں گا، اور پھر وہ اس کو قتل کر دے تو اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں جہنم میں گئے۔ اس نے تو اس کو قتل کیا اسی لیے وہ قاتل جہنم میں گیا، لیکن یہ بھی تو اس کے قتل پر پرعزم تھا، یہ اپنے پرعزم اس سے عزم کی وجہ سے یہ بھی جہنمی بن گیا۔ تو یہ نیکی تو پھر برائی کے مقابلے میں زیادہ قبولیت کا شر پاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو پورا اتنا اجر ملا جتنا بیٹے کے ذبح پر ہے، کہ تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حکم، ارادہ، رضا علیحدہ علیحدہ چیزیں، حکم ارادہ، یہاں حکم تھا اللہ کا ارادہ نہیں تھا، یہ ایک دوسرے کو لازم نہیں۔ یہاں ذبح کا حکم تھا مگر اللہ کا ارادہ اسماعیل ذبیح اللہ کا نہ تھا۔ رب کی رضا حضرت آدم علیہ السلام کو درخت سے روکنا نہیں، حکم یہ تھا کہ رک جا، لیکن ارادہ تھا کہ کھائے گا، کھانے کا ارادہ اللہ کا تھا کہ یہ کھائے گا، یہ اللہ کے مشیت ارادے میں تھا، لیکن رب نے ارادہ نہ کیا، حکم دیا۔ اور یہاں بھی ذبح کرنے کا حکم تو دیا تھا، لیکن اس کے ذبح ہونے کا ارادہ، ہر چیز اللہ کے ارادے، اللہ کے مشیت پر موقوف ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے خطاب رب کے ارادے سے ہوئی، اور اس میں ہزارہا حکمت ہی تھی کہ اس نے درخت کھایا تو رب کا ارادہ تھا۔ کوئی انسان ایسے کوئی کام نہیں کر سکتا کہ اللہ کے ارادے، مرشیت اور قدرت سے باہر ہو، یہ محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کی فدیے میں دیا، وہ فدیناہ، رب فرماتے ہم نے دیا بذبح عظیم، بذبح عظیم۔ یاد رکھیے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جانی، مالی، وطنی قربانیاں پہلے پیش فرما دی تھی، یہ اولاد کی قربانی پیش کی کہ جس فرزند کو اپنی آخری عمر میں بہت دعاؤں کے بعد پایا، جو گھر کا اجالا، گود کا پالا، آنکھوں کا نور تھا، اس سے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا، لہذا یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ رب فرماتا ہے لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اور وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، یعنی ذبح عظیم جنتی دمبا، اسے بڑا اس لیے فرمایا گیا کہ بڑی مقبول کا فدیہ بنا، بڑے مقبول کا فدیہ بنا، جو بڑوں سے تعلق رکھے وہ بڑا ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات آئی کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں نوح علیہ السلام کی تعریف باقی رکھی۔ سلام علی ابراہیم، وہاں کیا تھا؟ سلام علی نوح فی العالمین، اور ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ تو معلوم ہوا کہ بڑے اہم واقعات کی یادگاریں قائم کرنا حکم شرعی ہے۔
بقرہ عید کی نماز، قربانی کی تکبیر سب ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں ہیں. اور ان کی تعریف یہی ہے کہ لوگ جب یہ عمل کرتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ کسی کی سنت ہے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم، یہ تمہارے جد امجد کی سنت ہے. اور اسی طرح ہم صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. خیال ہے کہ حج میں صفا مروہ کے درمیان دوڑنا حضرت ہاجرہ کی یادگار ہے. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کی یادگار. تکبیر تشریق بھی انہی دونوں بزرگوں کے یادگار ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دمبا لاتے وقت پکارا اللہ اکبر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے علیہ السلام نے دمبے کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہاتھ کھلنے اور امتحان میں کامیابی پر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ تینوں کے کلمات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. اب مسلمانوں پر واجب ہو گئی تکبیرات تشریق. یہ بھی کسی کی یادیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندوں سے اتنی پیار ہے کہ ان کی یادوں کو اپنے دوسرے مخلوق پر فرض کر دیا کہ یہی میری عبادت ہے. آپ پہاڑیوں کے درمیان تیز چلنا دوڑنا یہ بھی عبادت. وہاں جا کے ابراہیم خلیل نے تو شیطان کو مارا نا. اب پتھر مارنا بھی حج کے حج کے افعال میں آ گیا. وہاں کیا اب تو کچھ بھی نہیں ہے نا وہاں، لیکن یادیں تو کسی کی ہے نا. رب فرماتا ہے انہو من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان بندوں میں تھے اور ہیں، اور قیامت کے دن بھی انبیاءوں میں. وبشرنا، پھر ہم نے خوشخبری سنائی باسحاق، اسحاق علیہ السلام کے ساتھ جو نبی ہیں اور صالحین میں ہیں، وہ بھی صالحین ہیں، یہ انبیاء کے درجے میں. آپ دیکھیں یہاں یہ پتہ چلا اسماعیل ذبیح اللہ جو تھے وہ اسماعیل علیہ السلام ہے. اس کے بعد قربانی کے بعد اللہ فرماتے ہم نے اسحاق علیہ السلام. اب یہودی وغیرہ کہتے نہیں وہ ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام ہے. وبارکنا علیہ، اور ہم نے برکتیں کی تھی ابراہیم خلیل اللہ پر اور وعلی اسحاق، اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام پر. کہ ابراہیم علیہ السلام کو دینی و دنیاوی برکتیں نصیب کی، ہمارے حضور کا جد امجد بنایا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل شریف سے بہت نبی بنائے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں ہوئے، اور صرف ہمارے حضور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ہیں. تو اس پورے واقعے سے پتہ لگا کہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو قانون کے ورا حکم دیتا ہے، قانون سے ہٹ کر حکم دیتا ہے. وہ فوراً اس پر عمل کر لیتے ہیں، پھر وہ کبھی قانون سے ورا دعائیں بھی مانگ لیتے ہیں. انبیاء قانون سے ورا بھی دعائیں بھی مانگ لیتے ہیں. رب تعالیٰ ان کی مان لیتا ہے. بچے کے ذبح کا حکم قانون سے ورا تھا، انسان کی بس کی بات نہیں ہے. خلیل اللہ نے مان لیا. پھر خلیل اللہ کی یہ دعا کہ مولا مجھ کو مردے زندہ کر کے دکھا دے. 260 نمبر آیات ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اے میرے رب تو مردے کیسے زندہ کہ وہ منظر کیسے ہوگا؟ کیا تو ایمان نہیں لایا؟ کہتے کیوں نہیں؟ ایمان تو لائی ہوں یا رب، لیکن عین الیقین دیکھتا ہوں.
میں ایسے دیکھ لوں. فرمایا پھر 3 پرندوں کو پکڑ لے، انہیں ذبح کر لے، اپنے پاس ہلا لے، پھر ان کو ذبح کر کے 4 پہاڑوں پر رکھ لے، قیمہ بنا کے ان کے سر اپنے پاس رکھ لے، پھر ان مردہ پرندوں کو ایسے ایک سر پکڑا پکار، وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے. یہ منظر دیکھا تو پھر کہتا ہے یہ قانون کے ورا تھا نا. پھر ابراہیم خلیل اللہ نے یہ دعا، یہ قانون سے ورا دعا مانگ لی، رب تعالیٰ نے ان کے مان لی. تو بچے کو ذبح کا حکم قانون سے ورا تھا، اس نے مان لیا کہ یا اللہ بیٹا تیرے لیے قربان. پھر اس عمر میں اللہ مجھے اولاد عطا کر دے، ربی ہب لی من الصالحین. تو دیکھیں وہ عمر کیا، بیوی کی کیا عمر ہے، اس کی کیا عمر ہے. عورت کی اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی. زکریا علیہ السلام کو دیکھ، یحییٰ علیہ السلام کی دعا کے لیے دعا کرتا ہے، پھر ان لوگوں کی ایسی دعائیں. جب انسان اللہ فرماتا ہے تو میرا بند کر تو دیکھ سب کچھ تیرا ہو جائے گا. ہاں من کان للہ کان اللہ لہ. یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کل وہ درس دیا نا کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرون، اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے بھی ہیں پھر اس کا انکار بھی کرتے، یعنی عملی میدان میں نہیں ہوتے. پھر ان نیک لوگوں کی سیرتوں کو اپنانا بھی تو ضروری ہے. ان کی محبت کا تقاضا ہی تو یہ ہے. رسول اللہ کی محبت کیا ہے؟ رسول اللہ کی سنتوں سے محبت کرنا، اس کی شریعت سے محبت کرنا، قرآن پڑھنا، اس کو سیکھنا. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، ان دونوں کی اولاد میں سے محسن، نیکوکار بھی ہم نے بنائے، وَظَالِمٌ، اور کچھ ظالم بھی بنے، لِنَفْسِهِ، اپنے جان پر، مبین کھل کر. خیال ہے کہ عید الفطر میں اس کی خوشی ہے کہ ہم کو رمضان کی عبادات کی توفیق ملی، اس لیے وہ چھوٹی عید کہلاتی. میں نے بات کی کہ ہم چھوٹے، ہماری عبادت چھوٹی، مگر بقرہ عید میں اس کی خوشی ہے کہ جناب خلیل اللہ نے بیٹے کو ذبح کیا، تو یہ بہت بڑا امتحان تھا، اس لیے اس کو بڑی عید کہتے ہیں. اور اسی طرح کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اب کچھ محسن ہیں، محسن کس کہتے ہیں؟ نیکوکار، اور کچھ ظالم ہیں. اب اس کی تشریح اس طرح کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بعض مومن ہوئے، بعض کافر. یہ اللہ کی شان ہے کہ زندہ سے مردہ، مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے. اللہ کا قانون ہے، اللہ جس طرح چاہے. لیکن اکثریت یہ کہ نیک لوگوں میں نیک لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اور بروں میں جیسے جیسے مجالس ہوتے ہیں، جس طرح ماحول ہوتا ہے، ہر انسان اپنے بچوں کو برے ماحول سے بچاتا ہے. برے ماحولوں میں انسان برے مند. تو یہاں تک ہمارا درس پورا ہو گیا. کل وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام پر احسان کی. تو یہ بڑے پیارے واقعات ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام. تو پتہ چلا کہ انبیاء کے واقعات، پھر خاص کر پیارے عقائد و جہان کی پوری زندگی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو یہ نہیں فرمایا کہ اعلان نبوت کے بعد یا صرف اس کی سیرت نہیں، بلکہ اس کا جو ولادت کے وقت جو خوارق عادات، جو باتیں ظاہر ہوئی، جو واقعات ظاہر ہوئے، پورے پیارے عقائد. یہاں اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے وہ واقعات بیان کیے کہ وہ دنیا میں بھی نہیں ہے، ان کے والدین کے واقعات بیان کر رہے ہیں. تو یہ سنت الہی ہے. اللہ تعالیٰ میں نیک لوگوں کی واقعاتوں کو بیان کرنے اور سننے، اور اس کے بعد ان کی پیاری اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے. ہمارے جتنے سامعین ہیں یہاں پہ مسجد میں آ کے حاضر ہوتے ہیں، سب کی مشکل آسان فرما یا اللہ. بیماریوں سے اللہ شفاء کلی نصیب فرما. بے روزگاری سے بچا، رزق حلال سے مالا مال فرما، لقمہ حرام سے بچا. ہم سب کے محرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر یہ نصیب پر موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.